بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج بہت تیزی سے اور مختصر سے وقت میں ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ جب بھی خان صاحب کے دور میں اسلامی شعائر کے اوپر، اسلامی اصطلاحات کے اوپر وہ گفتگو کرتے تھے تو ہم ان کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ آپ اس حوالے سے پہلے علماء سے رابطہ کر لیا کیجئے، صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یا تاریخی اسلامی روایات کے حوالے سے اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بعین وہی مشورہ ہم آج مسلم لیگ کو بھی دینا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان بھی سنا تھا کہ نواز شریف کا استقبال کرنا گویا حج کرنے کے برابر ہے وغیرہ ایسے بیانات، اور آج ایک ایم این اے سابقہ نے یہ بیان دیا کہ گویا نواز شریف کا استقبال کرنا جنت کے اندر جانے کے راستے کے مترادف ہے یا جنت کی طرف چلنے والے راستے کے مترادف ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اگر عمران خان کے دور میں کوئی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہتا تھا سب سے خوش قسمت والدین خان صاحب کیا، تو ہم اس کے بھی خلاف تھے، اور اگر اسلامی اصطلاحات اور خاص قسم کے جو القابات ہیں یا خاص قسم کی ثواب کی جو وعیدیں اور خاص قسم کی جو بدلے کی نویدیں ہیں، اگر آپ ان کو سیاسی لیڈروں کے ساتھ نتھی کریں گے تو ہم آپ کی بھی اپوزیشن کریں گے۔ آج میں پاکستان مسلم لیگ کے تمام لیڈروں سے مخاطب ہو کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے اس شخص کو شوکاز نوٹس دینا چاہیے کہ کیا کسی سیاسی لیڈر کا استقبال کرنا جنت میں جانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے لیے اسلامی اصطلاحات، اسلامی جزا و سزا، اسلامی شاعر اللہ اور اس طرح کی اصطلاحات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کیجیے۔ کیا آپ بھی اسی ڈگر کے اوپر اور اسی ٹریک کے اوپر چلنا چاہتے ہیں کہ جس ٹریک کے اوپر خان صاحب نے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی اور جذباتی نوجوانوں کو اور مذہب کا استعمال اور مذہب کا کارڈ کا استعمال کیا؟ وہ اب ماضی ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ مستقبل میں اگر اپنے قائد اور لیڈر کا استقبال کریں، جو مرضی آپ کا جی چاہے کریں، لیکن اسلامی شرعی اصطلاحات کو ہم اس طرح آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور میاں صاحب کو اور سینئر لیڈرشپ کو خود اس بات کو آگے بڑھ کے کنڈیم کرنا چاہیے اور بیانات دینے چاہیے اور شوکات نوٹس دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مذہب پسندوں کو اور اسلام پسندوں کو بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آپ جس کے مرضی حلیف ہیں، آپ کا تعلق ہو سکتا ہے، آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی ناچ گانے بھنگڑے موسیقی کی مجلس کے اندر شامل ہوں گے تو آپ پاکستان کے دین پسند طبقے کے نمائندہ نہیں ہیں۔ آپ استقبال کریں، لیکن اس استقبال کے اندر اگر ڈھول چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، تو آپ کو ایسے استقبالوں کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ آپ اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھیں اور تمام پاکستان کی اسلامی جماعتوں کو کسی بھی ایسے سٹیج کے اوپر قطعاً نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ گانے چل رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے۔ اگر آپ نے بھی رمضان کے تقدس کا خیال نہیں رکھنا، جمعے کا خیال نہیں رکھنا، خان صاحب کے اوپر ہمیں اعتراض تھا کہ رمضان کی راتوں میں آپ موسیقی چلاتے ہیں بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے، اور اگر مسلم لیگ نام رکھ کے بھی آپ نے موسیقی اور ڈھول اور شور و غوغا اور ناچ گانا اور بنگڑے اور وہی طرز عمل اختیار کرنا ہے، تو پھر مذہبی جماعتوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مذہبی لیڈرشپ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اساتذہ قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا میں اس کا غلام ہوں۔ اور اب باپوں کے اندر جو نسبتیں تین، ایک اصلی باپ کی، ایک جو سسر ہوتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جس نے آپ کو پڑھایا ہے۔ تو اساتذہ کے ساتھ جو معاشرے کے اندر اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی پینشنز کے خلاف، ان کی گریجویٹی کے خلاف، ہم کلی طور کے اوپر ان مظلوموں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان اساتذہ کے شانہ بشانہ ان کے مطالبات کی کلی طور کے اوپر تائید کرتی ہے۔ اور تیسری بات، قضیہ فلسطین کے حوالے سے جمعیت اہل حدیث کا موقف آپ کے سامنے ہے، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بھرپور اجلاس منعقد ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مفصل انداز سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ